आवाजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सेंट्रल लंदन। फौज और सियासत में हद फासिल कायम करने की जरूरत के उन्वान से सैयद मुजाहिद अली ने लिखा। तहरीक इंसाफ डी चौक पसपाई के बाद अपने जख्म चाट रही है और हुकूमत का गुस्सा किसी तौर कम होता दिखाई नहीं देता। लेकिन इस बीच सबसे अहम सवाल मुसलसल नजरअंदाज हो रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त किसकी हुक्मरानी है, कौन फातह है और कौन शिकस्त से दो चार हुआ। इस सवाल का जवाब यूं पेचीदा हो जाता है कि मुल्की सियासत के खेल में मुलविस किरदार हस्बे ज़रूरत दोनों तरफ दिखाई देते हैं। मुल्क में दो तासुर आम हैं, उसे सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का कमाल कहा जाए या अवाम की महरूमियों का नतीजा। लेकिन ये तासुरात इतने गहरे हैं कि कोई भी मुतवाज़न सोच का हामिल शख्स उनकी मौजूदगी से इनकार नहीं कर सकता। एक ये कि मुल्क पर बिलवास्ता फौज की हुक्मरानी है और मौजूदा हुकूमत कठपुतली की हैसियत रखती है। दूसरा तासुर यह है कि शहबाज शरीफ को जालसाजी के जरिए इस ओहदे पर सरफराज किया गया है, वरना इंतखाबी नताइज में मुस्लिम लीग नून को इतनी वाज़ेह कामयाबी हासिल नहीं हुई थी कि वो इस मनसब जलीला पर फाइज हो जाते। इन तासरात की बुनियाद पाकिस्तान में आबाद आम लोगों की महरूमियों से जुड़ी है, क्योंकि महंगाई, बदइंतजामी, बदउनवानी, अमन अमान की मुसलसल बिगड़ती सूरत हाल, तशद्दुद और दहशतगर्दी में इजाफा और इलाक़ाई महरूमियों की शिकायत के अलावा नज़र मुल्क भर में बेबसी का एहसास फजूतर है। तहरीक इंसाफ के हामी ज़रूर फरवरी के इंतखाबात में नाकामी पर चैन बजबीन है और हर मामले को इंतखाबी धांधली से जोड़ना दुरुस्त समझते हैं, लेकिन ये मायूसी और बेचैनी महज तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं है। ये परेशानी हर पाकिस्तानी को लाहक है। ये मुल्क के तकरीबन हर घर का मसला है। इस तशवीश में नौजवान की बढ़ती हुई तादाद और रोजगार के महदूद तर मौक़े इजाफे का सबब बन रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हुकूमत हो, अपोजिशन हो या सियासी या मुआशी मामलात में दिलचस्पी लेने वाली फौजी क़यादत, उन्हें यकसा तौर से इस अवामी महरूमी का अदराक होना चाहिए और उसे दूर करने के लिए किसी लाए अमल पर गौर करना चाहिए। यूं तो ये नारा या असूल दुरुस्त है कि जमहूरियत ही पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल है। अवाम के मुंतखब हुकूमत ही उनके मसाइल और ज़रूरतों को समझने और हल करने की सलाहियत रखती है। लेकिन ये असूल उस वक्त तक फाल नहीं हो सकता जब तक ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर तमाम लोग अपने हिस्से का बोझ उठाने या अपनी जिम्मेदारी पूरी करने पर आमादा न हो। बदकिस्मती से पाकिस्तानी जमहूरी सियासत में दो अवामिल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक, सियासी पार्टियां सिर्फ उन लोगों को इंतखाबी दौड़ में शामिल करती हैं जो किसी हलके या इलाके में ज़ाती या बरादरी और कबीला के असर रसूख की बुनियाद पर कामयाब होने की सलाहियत रखते हों। उसके अलावा कोई दूसरे अहलियत काबिल कबूल नहीं होती। इसी तरह बुनियादी इंतखाबी अमल में ही इन लोगों की उचारादारी मुसलमान हो जाती है जो ज़ाती, इलाक़ाई या गिरोही मफादात के लिए सियासत में हिस्सा लेते हैं। अवाम की बहबूद या इलाके की भलाई इन लोगों के एजेंडे पर सिर्फ इसी हद तक मौजूद होती है कि उन्हें किसी अगले इंतखाब में एक बार फिर अपने हलके के लोगों को बताना होता है कि वो इनके मफादात के मुहाफिज हैं। यही वजह है कि वोटर भी ऐसे उम्मीदवारों को वोट देते हैं जिनके बारे में कवी यकीन हो कि वो कामयाब हो सकते हैं और कामयाबी के बाद वो इलाके के बाअसर लोगों के ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जिनमें कचहरी, थाने के मामलात और ज़मीन जायदाद के झगड़े सर फहरिस्त होते हैं। इस सारे अमल में जमहूरियत या मुल्की सतह पर निज़ाम की दुरुस्तगी मुबाहिसा का हिस्सा नहीं होती। दोयम, मुल्की इक़्तिदार तक हसूल में इस्टेब्लिशमेंट या अस्करी क़यादत की हिमायत और सरपरस्ती कुलीदी अहमियत रखती है। मुल्की सियासी तफ़हीम में यह हकीकत कबूल की जा चुकी है कि कोई पार्टी कैसी ही अवामी मकबूलियत की हामिल हो, अस्करी क़यादत की तायद हिमायत के बगैर इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकती। हर सियासी पार्टी फ़ौजी क़यादत को बाज़ बुनियादी ज़मानतें फ़राहम करने पर मजबूर होती हैं। उनमें सरफ़हरिस्त हमसाया ममालिक भारत और अफ़गानिस्तान के साथ मामलात, मुल्की मईशत में फ़ौजी इदारों को हासिल मुराद का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी अहमियत के बुनियादी मामलात में अस्करी क़यादत की फ़ैसला कुन मशावरत तस्लीम करना शामिल है। चूँकि सियासी पार्टियों में इस नाम नेहाद सच्चाई को
تو دل سے قبول کر لیا گیا ہے کہ اقتدار تک پہنچنے کے لیے فوج کو راضی رکھنا ضروری ہے. اس لیے ہر سیاسی لیڈر اس اصول پر پوری طرح عمل کرنا چاہتا ہے. ملک کی تاریخ میں بار بار مسلط کی گئی فوجی حکومتوں کے ادوار نے اس ذہنیت کو راسخ کیا ہے. لہٰذا ملکی سیاسی پارٹیوں اور قیادت میں بلا تخصیص اس رویے کو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے روابط استوار کیے جائیں. فوجی عامر پرویز مشرف کے بعد قائم ہونے والی جمہوری حکومتوں کے ادوار میں خاص طور یہ محسوس کیا گیا ہے کہ فوجی قیادت سیاستدانوں پر یہ واضح کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتی کہ حکومت کرنے بلکہ کسی حد تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے عسکری قیادت کو اعتماد میں لینا یا مطمئن رکھنا ضروری ہے. 2008 اور 2013 میں بالترتیب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومتیں قائم ہوئی، لیکن ان پر عسکری قیادت کا کنٹرول نمایاں رہا. کسی پارٹی نے اگر خود مختاری سے فیصلے کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے لیے نت نئے مسائل پیدا کیے گئے. میمو گیٹ اور ڈان لیکس کے معاملات اب بھی قومی حافظے میں راسخ ہیں. اقتدار کے دوران ان دونوں پارٹیوں کے حت المقدور خدمت گزاری کے باوجود دونوں پارٹیوں کو نہ صرف اپنے ایک وزیر اعظم کی قربانی دینا پڑی بلکہ 2018 میں ہائیبرڈ نظام کے تحت انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے تحریک انصاف کو اقتدار میں لانے کا اہتمام کیا گیا تاکہ ملکی سیاست میں اثر رسوخ رکھنے والی دونوں بڑی سیاسی پارٹیوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اہمیت ختم کی جا سکے. ایک تو عسکری قیادت کا دل اپنے ہی منتخب کیے ہوئے وزیر اعظم سے کچھ عرصے کے بعد اوب جاتا ہے، دوسرے تحریک انصاف پوجوا ملکی معاملات مناسب طریقے سے چلانے میں کامیاب نہیں رہی. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہی بنائے ہوئے ہائیبرڈ نظام کو ختم کرنے اور اس تجربے کو سمیٹنے کا فیصلہ کیا. پہلے عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو اقتدار سے محروم کیا گیا اور پھر 8 فروری 2024 کے انتخابات میں ایک بار پھر من پسند نتائج حاصل کر کے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوانے کا اہتمام کیا گیا. اسی لیے موجودہ حکومت کو ہائیبرڈ 2 کا نام بھی دیا جاتا ہے. بدقسمتی سے ملکی جمہوریت کی شفافیت میں ہائیبرڈ سوچ کی آلودگی شامل کرنے والوں کو یہ احساس تک نہیں ہو سکا کہ اگر زبردستی مسلط کی ہوئی ایک حکومت کامیاب نہیں ہو سکی تو اسی طرح کا دوسرا تجربہ کیسے خوشگوار ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان اس وقت حقیقی آزادی کے گھوڑے پر سوار ملک اور بیرون ملک اپنے جان نثاروں کے پرجوش حمایت کے زور پر اسٹیبلشمنٹ کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صرف وہی ملک پر حکمرانی کی اہل ہیں اور عسکری قیادت کے پاس ان کے ساتھ ڈیل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہ عنصر شاید فوجی افسروں کی تربیت کا حصہ بن چکا ہے کہ صرف وہی قوم اور ملک کے مفادات کے حقیقی محافظ ہیں. اسی لیے عسکری قیادت شاید یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوتی ہے کہ اہم معاملات میں ان کی رہنمائی، ہدایت یا فیصلے ہی درست اور قابل عمل ہوتے ہیں. البتہ یہ اصرار کرتے ہوئے یہ فراموش کر دیا جاتا ہے کہ ملک پر وقفوں سے 4 فوجی جنرل مطلق العنان حاکم رہے ہیں، لیکن ہر دور کا اختتام کسی نہ کسی بڑی ناکامی پر ہوا. اگر فوجی ملکی معاملات چلانے میں ایسے ہی یکتا روزگار ہوتی تو یہ 4 فوجی حاکم بہترین نتائج کے ساتھ رخصت ہوتے اور ملک زوال کی بجائے ترقی کی طرف گامزن ہوتا. فوجی قیادت کو یہ باور کرنے کی ضرورت ہے کہ سیاسی، سفارتی، معاشی یا انتقامی یا انتظامی معاملات کو دیکھنا ان کی تربیت کا حصہ نہیں ہوتا. نہ ہی کوئی فوج کسی ملک کا انصرام چلانے کے لیے استوار کی جاتی ہے. فوج کو اس زوم سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے کہ وہی اس ملک کا بھلا سوچنے والا واحد ادارہ ہے اور باقی سب لوگ بدعنوان نااہل ناکارہ ہیں. ملک کا ہر شہری وفادار اور اپنے وطن سے محبت کرنے والا ہے. ہر شخص کو اس کی صلاحیت اور اہلیت کی بنیاد پر قومی خدمت کا موقع ملنا چاہیے. فوج کا کام سول حکومت کی نگرانی میں سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. اس کی ساری توجہ اسی ایک ذمہ داری کی تکمیل پر صرف ہونی چاہیے. تاہم گزشتہ 2 دہائیوں سے ملک کے سیاسی لیڈروں نے فوج
اور سیاست کے درمیان حد فاصل قائم کرنے کی روش ترک کر کے عسکری قیادت کو اقتدار میں حصہ دار کے طور پر قبول کیا ہے۔ ستم ظریفی یہ کہ ہر سیاسی لیڈر خود ہی کو باقی سب سے بہتر سمجھتا ہے، اسی لیے اس کا خیال ہوتا ہے کہ فوج کو صرف اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تحریک انصاف کی حکومت میں موجودہ اتحادی حکومت کے لیڈر یہی مطالبہ کرتے ہیں اور اب عمران خان اسی کوشش میں ڈی گراؤنڈ کی طرف مارچ کی آخری کال دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ فوج آخر ان سے بات کیوں نہیں کرتی۔ حالانکہ مسئلہ فوجی قیادت کے ساتھ سانجھے داری سے حل نہیں ہوگا، بلکہ اس سانجھے داری کے طریقے کو ختم کرنے سے ملک میں مایوسی اور ناامیدی ختم کرنے کا امکان پیدا ہو سکے گا۔ بدقسمتی سے جو سیاسی قوتیں مل کر فوج کی سیاست سے گریز پر مجبور کرتی ہیں، وہی ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں۔ تحریک انصاف حکومتی پارٹیوں کو قابل اعتبار نہیں سمجھتی کیونکہ وہ فوج کی اعانت سے زمام اقتدار سنبھالتے ہوئے ہیں، اور حکومت تحریک انصاف سے خوفزدہ ہے کیونکہ اس کا ایجنڈا بھی فوجی قیادت کو رجحانا اور اقتدار حاصل کرنا ہے۔ اس کشمکش میں جمہوریت عوام ملک مفاد اور امن امان ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، البتہ انہیں حسب ضرورت نعروں کے طور پر استعمال کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے ہر سیاسی پارٹی صرف جمہوری اور آئینی انتظام ہی کو جزو ایمان سمجھتی ہے۔ حکومت یا فوج اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش نہیں کرتی کہ وہ ایک پیج پر ہیں، لیکن اس انتظام کو آئینی تعاون کا نام دیا جاتا ہے۔ البتہ مشکوک انتخابات کی شفافیت کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت کے ساتھ فوج کا غیر مشروط اشتراک بے چینی بڑھانے کی اضافی وجہ بن رہا ہے۔ اب صورتحال اس حد تک دگرگو ہے کہ کسی حد تک معتدل مزاج اور نظام دوست مولانا فضل الرحمان بھی سیاسی اور انتخابی عمل میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو مسائل کی بنیادی وجہ قرار دے رہے ہیں، اور جماعت اسلامی جیسی قدامت پسند اور اسٹیبلشمنٹ دوست جماعت بھی ہائبرڈ نظام کی موجودہ تال میل کو ناجائز قرار دے رہی ہے۔ اس مشکل سے نکلنے کے لیے سیاسی قوتوں کے درمیان وسیع تر اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ ہر سیاسی پارٹی ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کر کے ملک کے بہتر مستقبل کے لیے باہم تعاون کا قصد کرے۔ فوج اور سیاست میں حد فاصل قائم کرنے پر اتفاق رائے ہی ملک میں جمہوریت کی ضمانت بن سکتا ہے اور دھیرے دھیرے مایوسی کے بادل چھٹ سکیں گے۔ اواجی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سنتھ لنڈن